بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس خطبے کے اندر پیغمبر اکرم پھر واپس زبان وحی یعنی پروردگار عالم کی بات کی ترجمانی کرنی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ نبی جو اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے، جو وحی کی صورت میں نازل ہوتا ہے وہی اس کی زبان سے لفظوں کی صورت میں ادا ہو جاتا ہے۔ وہ خطبہ دیتے ہوئے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کنونس کرنے کا انداز، ایھا الناس، اے لوگوں، انہ قد اقبل الیکم، تمہاری طرف آ رہا ہے، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، خود سے چل کر آ رہا ہے، مہمان بن کر آ رہا ہے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ، کیا خوبصورت بات وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ آنے کو کہتے ہیں اقبال، اور جو آتا ہے اس کو کیسے ریسیو کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں استقبال، کہ وہ رہا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ تمہاری طرف سے اس اقبال کا استقبال کیسے ہوتا ہے، تم اسے کیسے ویلکم کرتے ہو، تم اسے کیسے خوش آمدید کہتے ہو۔ قد اقبل الیکم شہر اللہ، اللہ کا مہینہ تمہاری طرف بڑھ کر آ رہا ہے، تنہا نہیں آ رہا، وہ تحفے لے کر آ رہا ہے، اور وہ تحفے کیا ہیں؟ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، برکت، رحمت اور مغفرت، یہ تین خاص تحفے وہ لے کر آ رہا ہے۔ شہرن، مہینہ وہ ہے، ہوا عند اللہ افضل الشہور، جو اللہ کے نزدیک فضیلت میں تمام مہینوں سے افضل ہے، دوسرا کوئی مہینہ فضیلت میں اس مہینے کی برابری نہیں کر سکتا۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس کے دن دوسرے مہینوں کے دن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، دوسرے مہینوں کی راتیں ماہ رمضان کی راتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ساعاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، ماہ مبارک رمضان کے لمحے وہ اتنی افضلیت رکھتے ہیں کہ دوسرے مہینوں کے لمحات مل کر اس مہینے کے لمحات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انفاسکم فیہ تسبیح، نومکم فیہ عبادہ، عملکم فیہ مقبول، اس مہینے کے اندر پروردگار کی طرف سے اہتمام خاص یہ ہے کہ اگر تم سانس بھی لوگے تو تمہیں تسبیح کا ثواب ملے گا۔ دوسرے مہینوں میں یہ نہیں ہے، سانس لینا تو انسان کی حیات اسی پر موقوف ہے کہ سانس آ رہی ہے جا رہی ہے، تنفس کا نظام چل رہا ہے تو اس کی زندگی بحال ہے، اور اگر یہ سانس کی ڈور ٹوٹ جائے تو انسان باقی کہاں رہے گا؟ تو یہ تو اس کے سروائیول کے لیے، اس کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں ٹھیک ہے، مگر یہ اہتمام پروردگار کی طرف سے ہے کہ اگر ماہ رمضان میں تم سانس بھی لے رہے ہو تو ہر سانس پر تمہیں تسبیح کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ نومکم عبادہ، اس مہینے میں اگر تم سو گئے، دیگر مہینوں میں اگر تم سو رہے ہو تو وہ سونا سونا ہے، مگر اس مہینے میں اگر تم سو گئے تو یہ سونا واقعی سونا ہے، اس مہینے میں سونے کا تمہیں ثواب عطا کیا جائے گا۔ ویسا سونا نہیں کہ جس میں فجر کی نماز قضا ہو جائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان عبادت سے تھک کر اگر استراحت کے لیے پیر لمبے کر لے تو پروردگار اسے بھی عبادت شمار کرے گا۔ عملکم فیہ مقبول، اس مہینے میں تم عمل کیے جاؤ، اللہ تمہارے عمل کو قبول کرے گا۔ گارنٹی دے رہا ہے پروردگار، انڈر رائٹ کر رہا ہے، وارنٹی دے رہا ہے، جو لفظ آپ استعمال کرنا چاہیں کریں۔ مہینہ وہ آ رہا ہے کہ جس کے اندر تمہارے عمل کے خدا کے نزدیک قبول ہونے کی ضمانت پہلے ہی دی جا چکی۔ دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اس مہینے میں تمہیں دعوت دی گئی ہے اللہ کے مہمان بننے کی۔ یہ وہ جملہ تھا کہ جس کے اوپر میں آپ کو روکنا چاہ رہا تھا۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اس مہینے کے اندر اللہ نے تمہیں عزت والا بنا دیا۔ دُعِیتُمْ فِيهِ إِلَى ضِیافَةِ اللَّهِ، اس مہینے میں اللہ نے تمہیں اپنا مہمان بننے کی دعوت دی ہے کہ تم اللہ کے مہمان بن جاؤ۔ مجھے ایک بات تو بتائیے، 11 مہینے جو باقی ہوتے ہیں اس میں ہم کسی اور کے مہمان ہوتے ہیں، کسی اور کے دسترخوان سے اپنا رزق لے رہے ہوتے ہیں۔ وہی دسترخوان ہے، بچھا ہے، محمد و آل محمد کے صدقے میں مل رہا ہے، اس رازق کے رزق کے بدولت اس پروردگار نے اس رزق کا اہتمام کیا محمد و آل محمد کے صدقے میں، تو ہم تو 11 مہینے بھی اسی کے دسترخوان سے استفادہ کر رہے تھے۔ تو یہ کیا معاملہ ہو گیا کہ پروردگار عالم نے
اس ایک مہینے کو اس طرح سے نمایاں کیا کہ دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اس مہینے میں تمہیں اللہ نے اپنا مہمان بننے کی دعوت دی ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا انداز ہے؟ دیکھیے برادران عزیز، کپڑے کی دکان ہے، سارا سال کپڑا بکتا ہے، مگر کبھی آپ کو اشتہار نظر آتے ہیں 70% آف، 50% آف۔ جوتے کی دکان ہے، سارا سال جوتا بکتا ہے، مگر کبھی آپ کو باقاعدہ اشتہار نظر آتے ہیں کہ سیل لگی ہوئی ہے، اور پھر آپ دیکھیے رش کیسا لگ جاتا ہے۔ تو بالکل درست ہے کہ باقی 11 مہینے بھی رزق خدا ہی کی طرف سے ہے، مگر اس ایک مہینے میں پروردگار نے گویا برکتوں کی سیل لگا دی ہے، رحمتوں کی سیل لگا دی ہے، مغفرت کی سیل لگا دی ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد